اور آئیے بخاری شریف کی ایک حدیث کو دیکھیں، کتاب اللباس میں ہے کہ جب صحابہ اکرام کو بخار ہوتا اور بری نظر لگ جاتی تو وہ حضور کے منہ مبارک کو لیتے، پانی کے برتن میں گھماتے اور اس پانی کو پی لیتے اور ان کا بخار دور ہو جاتا۔ یہی صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ اب یہاں پر پہلا سوال قائم ہوا کہ ابھی آپ نے کہا ایاک نعبد و ایاک نستعین، یا اللہ ہم تیری ہی عبادت کریں، تجھ ہی سے مدد مانگیں، لیکن یہاں صحابہ اکرام کو جب تکلیف آ رہی ہے، ان کو بخار ہو رہا ہے، تو وہ کیا کر رہے ہیں؟ وہ نبی علیہ السلام کے منہ مبارک سے بال مبارک شریف کو پانی میں لے کر گھما رہے ہیں اور پانی کو پی رہے ہیں اور ان کو شفا مل رہا ہے۔ تو اس حدیث کو اس آیت کی روشنی میں کیسے سمجھایا جائے؟ یہ آپ کے ذہن میں واضح ہونی چاہیے بات کہ ایک مسلمان کا عقیدہ یہی ہوتا ہے کہ تمام چیزوں کا حقیقی مالک یا اس میں فائدہ پہنچانے کی جو قوت ہے وہ اللہ تعالیٰ نے دی ہے۔ اسی بخاری شریف میں حدیث ہے، شہد میں تمام چیزوں کا علاج ہے الا موت۔ ہنی از اے کیور فار آل ڈیزیز ایکسیپٹ ڈیتھ۔ تو جب نبی علیہ السلام نے یہ ارشاد فرمایا اور دوسری جگہ فرمایا یہ بہار کا موسم کتنا اچھا موسم ہے کہ اس موسم میں درخت پر پھول آتے ہیں، تو کیا کسی مسلمان کا یہ عقیدہ ہو سکتا ہے کہ بہار موسم میں خود سے یہ طاقت ہے کہ وہ پھول پیدا کرے، یا شہد میں خود سے یہ طاقت ہے کہ وہ ہم کو علاج کر دے، یا ہم اگر دوا کھاتے ہیں تو ہم یہ عقیدہ نہیں رکھتے کہ دوا میں بذات یہ طاقت ہے کہ وہ ہم کو نفع پہنچائے۔ ہم جب پانی پیتے ہیں تو ہمارا یہ عقیدہ بالکل نہیں ہے کہ پانی میں خود سے بذات یہ قوت ہے کہ وہ ہماری پیاس کو بجھائے۔ تمام مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ ان چیزوں میں نفع اور نقصان کی جو طاقت ہے وہ اللہ تعالیٰ نے دی ہے۔ اس کی ایک مثال ہم قرآن مجید سے دیکھتے ہیں۔ آگ کی صفت ہے جلانے کی، آگ جلاتی ہے لوگوں کو، لیکن قرآن مجید میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آگ کو حکم دیا کہ وہ ٹھنڈی ہو جائے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے۔ تو پتہ یہ لگا جو چیزوں میں نفع نقصان گرم ٹھنڈے کی جو قوت ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ لہٰذا اگر ہم کوئی وسیلہ اختیار کرتے ہیں تو اس کا قطعی مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم ایاک نعبد و ایاک نستعین کے منکر ہیں۔ ہم جب کہتے ہیں اللہ ہم تیری ہی عبادت کریں، تجھ ہی سے مدد مانگیں۔ اب اگر مجھے پیٹ درد میں ہے اور میں نے کسی ڈاکٹر صاحب سے کہا ڈاکٹر صاحب میرے پیٹ میں درد ہو رہا ہے تھوڑی میری مدد کیجئے، تو کوئی یہ نہیں کرے گا ارے ابھی تو آپ نے کہا تھا کہ اللہ ہی سے مدد چاہتے ہیں لیکن آپ تو ڈاکٹر صاحب سے مدد مانگ رہے ہیں۔ ہم کہیں گے بالکل صحیح، ہم ڈاکٹر صاحب کو ایک ذریعہ سمجھ رہے ہیں۔ ہمارا عقیدہ یہی ہے کہ اس ڈاکٹر کے ذریعے اگر مجھے فائدہ پہنچے گا تو اللہ تعالیٰ ہی نے وہ ذریعہ بنایا ہے۔ لہٰذا آمنت باللہ، ہم اس اللہ کو مانتے ہیں، اس کی عبادت کرتے ہیں جو ہمیشہ تھا ہمیشہ رہے گا، وہ تمام عیب سے تمام کمزوریوں سے پاک ہے، وہ سبحان ہے اور وہ قدوس ہے۔ ہم پھر کہتے ہیں وہ ملائکۃ، ہم ملائکہ پہ ایمان لائے۔ یاد رکھیے یہ جاننا ضروری ہے، یہ فرض ہے۔ ہر مسلمان کو یہ جو چیزیں 7 باتیں بتاؤں گا مجھے یاد رکھنا ان کو ضروری ہے۔ ہم نے اللہ پر ایمان لایا، دوسرا ہمارا ایمان فرشتوں پر ہے۔ کیا فرشتوں پر ایمان ہے؟ ہم جب خود جانیں گے تو ہم اپنے بچے اور بچیوں کو بتائیں گے۔ ہمارا یہ ایمان ہے کہ فرشتے اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں۔ پچھلی امت میں ایک ایسی گروہ بھی تھا جو فرشتوں کو معاذ اللہ کی بیٹی کہتا تھا، تو ہمارا یہ عقیدہ نہیں ہے۔ ہمارا تو یہ عقیدہ ہے جو قرآن مجید میں ہے کہ فرشتے اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں اور فرشتوں کو نور سے پیدا کیا گیا ہے۔ ہم اپنے بچوں کو چند ایک فرشتوں کے نام بھی بتا دیں، حضرت جبرائیل علیہ السلام، حضرت اسرافیل علیہ السلام، اور بھی ایک فرشتوں کے نام بتا سکتے ہیں، تو ہم اپنے بچوں کو بتائیں کہ ہم فرشتوں پہ یقین کرتے ہیں۔ آپ چونکہ ماں بہنیں بچیاں بیٹھی ہیں، ہو سکتا ہے کہ آپ کے ذہن میں آپ کا بچہ سوال کرے امی جان ہم فرشتوں کو دیکھ تو نہیں پاتے ہیں، وی کانٹ سی اینجلز دین ہاؤ ڈو وی بلیو دیم، ہم جب فرشتوں کو نہیں دیکھ پاتے اپنی آنکھوں سے تو ہم فرشتوں کو کیسے مانیں گے؟
وہاں پر ایز اے پیرنٹ، ایز اے والدہ آپ کو بچے کی اصلاح کرنی ہے. بیٹا کیا تم کو معلوم ہے، بیٹی کیا تم کو معلوم ہے کہ جو دہی ہم کھاتے ہیں اس میں بہت سے کیڑے ہوتے ہیں، اس کو لیکٹوبیسیلس کہتے ہیں، لیکن وہ کیڑے ہم کو آنکھ سے دکھتے نہیں ہیں، لیکن اگر میں دہی کوئی پیالے میں لوں اور اس کو مائکروسکوپ کے نیچے لگاؤں تو مجھے دہی میں رینگتے ہوئے کیڑے دکھ جائیں گے اور میں دہی نہیں کھا جاؤں گا. تو پتہ لگا کسی چیز کو اگر ہم نہیں دیکھ پا رہے ہیں تو وہ اس کے وجود کا انکار نہیں ہے. ایسی بہت سی چیزیں ہیں ہم جن کو دیکھ نہیں پاتے ہیں لیکن ہم ان کو مانتے ہیں. مثال کے طور پر میں یہ کہوں کہ میرے سامنے جو ہوا ہے اس میں بہت سے مائکروبس، جیواಣو گردش کر رہے ہیں لیکن ہم ان کو دیکھ نہیں سکتے ہیں. وی کانٹ سی دیز مائکروبس. اور ابھی تھوڑے دن پہلے کورونا کی بلا آئی، ہم نے کورونا کو دیکھا نہیں لیکن ہم نے مانا کہ کورونا کا ایک وائرس ہے. اسی طرح ہم بجلی، الیکٹریسٹی کو دیکھ نہیں سکتے ہیں لیکن جب ہم سوئچ آن کرتے ہیں اور بلب جل جاتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس بجلی کی وجہ سے یہ بلب جلا ہے. تو پتہ یہ لگا کسی چیز میں یقین کرنے کے لیے اس کو دیکھنا ضروری نہیں ہے. اگر آپ سائنس کے اسٹوڈنٹ ہیں تو آج ہم جس گیلیکسی میں ہیں، ہماری زمین، اس کو ملکی وے گیلیکسی کہتے ہیں. کیوں؟ جو لوگ آسمان میں، انترکش میں، اسپیس میں گئے، انہوں نے کہا کہ ہم جب آسمان سے، اسپیس سے گیلیکسی کو دیکھتے ہیں تو اس میں ہلکا سفیدی، دودھ لیے ہوئے سفیدی کا رنگ آتا ہے. اس لیے کسی ایک شخص نے دیکھا اور آج پوری دنیا بولتی ہے کہ اس گیلیکسی کا نام ملکی وے گیلیکسی ہے. پوری دنیا جانتی ہے کہ کورونا وائرس نے ہم کو اتنی پریشان کیا لیکن دیکھا تو نہیں ہے کورونا وائرس سے. اسی طرح بچے کو بتائیے کہ بیٹا ہم فرشتے کو دیکھ نہیں سکتے ہیں کیونکہ وہ بہت ہی لائٹ ان کا ایگزسٹنس ہے، بہت لطیف ہیں، وہ سٹل ہیں، وہ اس لیے ہم ان کو دیکھ نہیں سکتے. لیکن ان کو دیکھ نہیں سکتے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم ان کو نہیں مانیں گے، کیونکہ قرآن مجید جو اللہ تعالیٰ کا کلام الہی ہے اس میں فرشتوں کے بارے میں ذکر ہے. تو فرشتوں کے بارے میں بچوں کو بتائیں. آمنت باللہ و ملائکتہ، ہم اللہ پر ایمان لائے اور ہم فرشتوں پر ایمان لائے. وکتبہ، ہم آسمانی کتابوں پر ایمان لائے. کیا ایمان لائے آسمانی کتابوں پر؟ یہی کہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کی گئی آخر کتاب ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرمائے گا. اور اس سے پہلے بہت سی آسمانی کتابیں اتاری گئی تھی، بھیجی گئی تھی. توریت ہے، زبور ہے، صحیفہ ہے، اور لیکن جو پچھلی امت گئی ہے وہاں کے اہل علم نے ان کتابوں میں رد و بدل کر دیا. قرآن مجید میں 4 یا 5 مقامات پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ یہ جو یہودی اور نصرانی ہیں یہ اپنی کتابوں کو بدل دیتے ہیں. نہ صرف اپنی کتابوں کو بدلتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کتابیں نازل ہوئی تھی وہ سب میں بھی یہ تبدیلی لاتے ہیں. تو ہم ان کتابوں پر یقین رکھتے ہیں اور ہمارا یہ یقین ہے کہ آج اس دنیا میں صرف ایک کتاب ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوئی ہے اور جس میں کوئی تبدیلی، تحریف، چینجز، بدلاؤ نہیں آیا ہے، اور اس کتاب کا نام ہے قرآن مجید. یہ تا قیامت ایسے ہی رہے گی. 8-8، 9-9، 10-10 سال کے بچے جو حفظ کرتے ہیں ان کے سینوں میں یہ کتاب محفوظ ہوگی. اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے. تو پتہ لگا 3 چیزوں کا ذکر ہو گیا. آمنت باللہ، اللہ پر ایمان لایا، فرشتوں پر ایمان لائے ہم، اور کتبہ، اور ہم نے آسمانی کتابوں پر ایمان لائے، اور چوتھا رسول ہی. کیا ایمان لائے ہم؟ انبیاء علیہ السلام پہ، رسول اعظام پر کیا ایمان لائے کہ ہمارے اور آپ سب کے اور خاتم النبیین امام الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یہ اللہ کے بھیجے ہوئے اخیر رسول ہیں، نبی ہیں. اور حضور سے پہلے اور بہت سے انبیاء علیہم السلام بھی دنیا میں بھیجے گئے. آپ کو قرآن مجید اپنے بچوں کو ہاتھ میں دینا ہوگا اور خود بھی پڑھنا ہوگا. قرآن مجید میں حضرت آدم علیہ السلام کا ذکر ہے، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام کا ذکر ہے. ہم ان تمام پر یقین، جتنوں کا نام ہے ان تمام پر ہم یقین رکھتے ہیں. اور اگر ہم میں عیسیٰ بن مریم علیہ السلام پر ہم یقین رکھتے ہیں. اگر ہم نے سے کسی ایک کا انکار کیا تو ہم اسلام سے خارج ہو جائیں گے. لیکن ہمارا عقیدہ کیا ہے؟
آخری نبی خاتم النبیین جو تمام انبیاء کے سردار ہیں وہ ہیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اور یہ جتنے نبی تھے انہوں نے اپنی طرف سے کچھ بات نہ کہی، جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو حکم آتا، جو وحی بھیجی جاتی، اسی کو یہ بیان کرتے۔ حضور کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ فقہ کی کتابوں میں یہ بات بھی لکھی ہوئی ہے کہ اگر کسی شخص نے اپنی جھوٹی نبوت کا دعویٰ کر دیا، کہا کہ میں فلاں شہر میں ہوں اور نبی ہوں معاذ اللہ، اور آپ کے سامنے کسی نے آ کر کہا کہ بھئی فلاں جگہ پر ایک نبی آیا ہے، اور اگر آپ نے یہ کہہ دیا کہ کیا وہ معجزہ دکھاتا ہے، کیونکہ نبی انبیاء علیہ السلام سے معجزات ہوتے ہیں، تو آپ بھی اسلام سے خارج، کیونکہ آپ نے مانا کہ ایک نبی کا وجود ہو سکتا ہے، جبکہ عقیدہ یہ ہے کہ حضور کے بعد کوئی نبی آ ہی نہیں سکتا، حضور خاتم النبیین ہیں۔ اب یہاں پر ایک پھر نقطے کی بات، آپ کی بچی نے پوچھا امی پرسوں تو ہم بیان سن رہے تھے، حضرت بتا رہے تھے کہ قیامت کے قریب حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کا ظہور ہوگا، تو ابھی آپ نے کہا کہ حضور علیہ السلام کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا، ابھی آپ بتا رہے ہیں کہ قیامت کے وقت حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام آئیں گے، تو یہ کیا معاملہ ہے؟ یہ تو دو الگ الگ بات ہو رہی ہے۔ آپ جواب دیں گے ان کو کہ بیٹا حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے زندہ آسمان میں اٹھایا۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ان کی موت سولی پر ہو گئی تھی یا ان کی قبر کشمیر میں ہے، وہ قادیانی ہیں، ان کا اسلام سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ اسلام کا عقیدہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کو زندہ آسمان میں اٹھایا گیا، اور صحیح حدیث سے ثابت ہے کہ ان کو قیامت کے نزدیک واپس بھیجا جائے گا۔ اس بار جب وہ تشریف لائیں گے تو وہ نبی بن کر نہیں آئیں گے، وہ حضور کے امتی بن کر آئیں گے، لہٰذا خاتم النبیین تو حضور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی ہیں، لیکن حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام جو قیامت کے قریب آئیں گے تو وہ اس بار ایز اے نبی نہیں آئیں گے، ایز اے رسول نہیں آئیں گے، وہ حضور کے امتی بن کر آئیں گے۔ تو ہم تمام انبیاء علیہ السلام پہ یقین رکھتے ہیں، ان پر ایمان لاتے ہیں، وہ سب کے سب اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے بھیجے گئے، اور حضور کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ والیوم الآخر، ہم قیامت کے دن، آخر دن میں بھی یقین رکھتے ہیں، یہ ہمارا ایمان ہے۔ کیا ایمان رکھتے ہیں ہم؟ قیامت کے دن سب کو اکٹھا کیا جائے گا۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اس کائنات میں قیامت کے ہونے تک جو آخری شخص ہوگا، اس تک جتنے لوگ ہیں سب کو اکٹھا کیا جائے گا، اور وہ قیامت کا دن ہے، وہ حشر کا میدان ہے۔ یہ تمام چیزوں پر ہمارا یقین ہے، ایسا ہوگا۔ اگر آپ کوئی عقل میں یہ بات نہیں آ سکتی تو بہت سی چیزیں جو آپ کے عقل میں نہیں آ سکتی ہیں۔ اگر آپ کسی چیز کو سمجھ نہیں پا رہے ہیں، اس کا یہ قطعی مطلب نہیں ہے کہ وہ چیز غلط ہے، یعنی مطالعے کی ضرورت ہے، علماء سے رابطے کی ضرورت ہے، اور اس چیز میں اگر شک اور شبہ ہو تو پوچھنا ہے۔ تو ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ قیامت کا دن ہوگا۔ آپ دیکھیے قرآن مجید میں ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے عرض کیا، یا اللہ تبارک و تعالیٰ، میں جانتا ہوں کہ تو قیامت کے دن سب کو قبروں سے زندہ کرے گا۔ مسئلہ سمجھ لیجئے، جس کی قبر نہ بن پائی، جو پانی میں ڈوب کر مر گیا، یا جس کی لاش ہی نہ مل پائی، ان کو بھی قیامت کے دن زندہ کیا جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ رب تو وہ ہے جس نے بنا ماں باپ کے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا، جس نے بنا باپ کے حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ تو اللہ کے لیے کوئی اس طرح کا رول نہیں ہے، ہی از ناٹ باؤنڈیڈ بائی اینی لاز سبحانہ و تعالی۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا عرض کیا؟ قرآن مجید میں واقعہ ذکر ہے، یا اللہ میں اپنے دل کے سکون اطمینان کے لیے یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ تو کس طرح مردوں کو زندہ کرے گا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا کہ تم 7 پرندے لو، 7 پکشی برڈز لو، ان کو ذبح کرو اور ان کے گوشت کو آپس میں ملا لو۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 7 مختلف پرندوں کو لیا، ان کو کاٹا، ذبح کیا، ان کے گوشت کو ملا دیا اور وادی میں پھینک دیا۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، وہ پرندے سب کے سب اڑ گئے، زندہ ہو گئے۔ تو ہم سب کو یوم الآخر قیامت کے دن کا پر یقین رکھنا ہے کہ اس دن سب کو اپنا اعمال
پیش کرنا ہوگا. ہمارے ہاتھ بولیں گے کہ ہم نے چوری کی، ہماری زبان بولے گی کہ ہم نے غیبت کیا اور چغلی کی. تو اس دن سب کا حساب ہوگا، وہ سزا اور جزا کا دن ہوگا. اس پہ ہمارا ایمان ہے. آج یونیورسٹی اور کالج میں اسی کے اوپر حملہ ہو رہا ہے، کیونکہ جب بچے کے دل سے باسی بات والیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ، اور ہم اچھی اور بری قسمت میں بھی یقین رکھتے ہیں. یاد رکھیے جو قسمت کا انکار کرے وہ ہم میں سے نہیں ہے. حضور علیہ السلام نے فرمایا ہے ہم قسمت پہ یقین رکھتے ہیں، لیکن قسمت پہ یقین رکھنے کے ساتھ ساتھ ہم کو جو حکم ہے اس پہ عمل کرنا ہے. یہ باریک مسئلہ سمجھ لیجئے. کوئی شخص یہ بولے کہ میں تو کچھ بھی پڑھائی نہیں کروں گا، میری قسمت میں اگر پاس ہونا لکھا ہے تو میں ہو جاؤں گا، یہ پڑھائی کرنے سے کیا فائدہ؟ یہ اس کی بے وقوفی اور جہالت ہے. کیونکہ قسمت لکھی گئی ہے یہ ہم کو معلوم ہے، لیکن کیا لکھی گئی ہے یہ ہم کو معلوم نہیں ہے. اور ہم کو حکم کیا ہوا ہے کہ تم ترقی کرو، تم رزق تلاش کرو. قرآن مجید میں سورہ جمعہ میں ہے کہ تم اللہ کی روئے زمین پر پھیل جاؤ، تم حلال رزق تیار کرو. تو پتہ یہ لگا ہماری قسمت میں کیا ہے یہ ہم کو علم نہیں ہے، یہ صرف اللہ تعالیٰ جانتا ہے. لیکن ہمارا یہ یقین ہے کہ قسمت لکھی دی گئی ہے اچھی اور بری، ہم کو کیا کرنا ہے وہ ہم کو بتا دیا گیا ہے. مثال کے طور پر آپ کے سامنے دودھ کا بھی ایک گلاس ہے اور شراب کا بھی ایک گلاس ہے، اور ہم کو حکم کیا ہے؟ دودھ پیو وہ پاک ہے اور شراب سے دور رہو. اسی طرح ہم کو حکم ہے کہ تم اپنے ہاتھ سے کماؤ، تجارت کرو، علم حاصل کرو. تو ہم کو اس قضا اور قدر یہ قسمت کے معاملے میں نہیں جانا ہے. حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جو لوگ اس پہ بہت زیادہ گفتگو کرتے ہیں حضور نے ان کو ناپسند فرمایا. اور میرا یہ تجربہ ہے کہ جو لوگ قسمت پہ بہت زیادہ گفتگو کرتے ہیں وہ گمراہ ہو جاتے ہیں. اسی لیے دو گمراہ کن فرقے ہوئے، ایک قدریہ ایک جبریہ. ایک فرقہ یہ کہتا تھا کہ سب کچھ قسمت میں لکھا ہے اس لیے ہم کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم کو اپنے آپ روزی مل جائے گی، کھانا مل جائے گا. وہ گمراہ لوگ تھے. دوسرا فرقہ تھا بولتا جی قسمت نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے، انسان خود سے سب کچھ ڈیسائیڈ کرتا ہے. اہل سنت و جماعت ان دونوں سے الگ ہے. وہ کہتا ہے نہیں، اچھی اور بری قسمت اللہ تعالیٰ نے لکھ دی ہے، ہم کو کچھ اختیار بھی دیے گئے ہیں، لیکن ہم کو عمل ان چیزوں پر کرنا ہے جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول علیہ السلام نے جائز کیا ہے. لہٰذا قسمت پہ زیادہ گفتگو اور توجہ نہ دے کر جو حکم ہے اس پر ہم کو عمل کرنا ہے. والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. اور ہم موت کے بعد والی زندگی میں بھی یقین کرتے ہیں. آج یونیورسٹی اور کالجز میں اسی پر سب سے زیادہ حملہ ہو رہا ہے. نوجوان بچوں کو کہا جا رہا ہے تم نے جنت کو دیکھا ہے، تم نے جہنم کو دیکھا ہے، پتہ نہیں ہے بھی کہ نہیں معاذ اللہ، اور اس کے چکر میں تم دنیا کے اپنے عیش و آرام اور مستی کیوں چھوڑ رہے ہو. کچھ بچے یہ بھی کہتے ہیں معاذ اللہ ارے جو ہوگا دیکھا جائے گا. یاد رکھیے پوری ریسرچ ہوئی، امریکہ کے پیور آرگنائزیشن نے کیا، کہا جن مذاہب میں موت کے بعد والے زندگی کا تصور ہے یعنی جہنم اور جنت، وہاں پہ لوگ گناہوں سے زیادہ دور رہتے ہیں. کیونکہ آپ کے اور ہمارے بچوں کے ذہن میں یہ بات ہے کہ ہم اگر مر جائیں گے اور سب کو مرنا ہے تو ہم کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم کیا حاضری دیں گے، کیا منہ دکھائیں گے جب ہم غلط کام کریں گے. تو ہم کو موت کے بعد والے زندگی میں اپنے بچوں کو مضبوط کرنا ہے. آج مستشرقین کا، مغربی قوتوں کا اسی عقیدے کو ختم کرنا ہے. موت کی بعد والے زندگی کے خوف اور تصور کو اسکول کالجز میں ختم کیا جا رہا ہے. کیونکہ باقی مذاہب میں نام نہیں لوں گا، وہاں جنم جنمانتر کا اور پنرجنم کا رشتہ ہے کہ تم اس جنم کے بعد اچھے کام نہیں کیے تو اگلے جنم میں گھوڑا گدھا سانپ بن جاؤ گے، اچھا کرم کیے تو اگلے جنم میں امیر گھر میں پیدا ہوگے. لہٰذا ان کے دل میں وہ خوف نہیں ہے کہ ہماری پوچھی بھی ہوگی، ہم کو طلب بھی کیا جائے گا. اسلام پنرجنم میں یقین نہیں کرتا ہے. اگر آپ کو کوئی بولے کہ پنرجنم ہے تو یہ صرف فلموں کی سٹوری ہوتی ہے. اسلام از اگینسٹ ری انکارنیشن. وی ڈو ناٹ بلیو ان ری انکارنیشن. ہم پنرجنم میں یقین نہیں کرتے ہیں. یہ وہ بنیادی عقیدے ہیں جو آپ کو خود بھی جاننا ہے اور اپنے بچوں کو بھی بتانا ہے. ان کو جاننا ہے، ماننا ہے. اب معمولات اہل سنت اور ہماری ذمہ داریاں.
یہ ہماری ذمہ داری والا موضوع بڑا اہم ہے. میں پرسوں یونیورسٹی میں دوران گفتگو یہ بات میں نے عرض کی, آپ کی بھی توجہ چاہوں گا. آج سے 20-25 سال پہلے یہ کہا جاتا تھا کہ کسی جاندار کو مت مارو, ٹوٹل ویجیٹیرین بن جاؤ, شاکاہاری بنو, ماंس مت کھاؤ. یہ بڑی مضبوط مہم چلتی تھی. تو جب ریسرچ ہوئی اور پتہ لگا کہ ہندوستان میں 40 سے 50% بچے میل نیوٹریشن کے شکار ہیں, کوپوشن بولتے ہیں ہندی میں, یعنی ان کو صحیح مقدار میں غذا نہیں ملتی ہے, اور وہ نہ ملنے کی وجہ سے ان میں جسمانی تبدیلیاں نہیں آ پاتی ہیں اور وہ بیماریوں میں ملوث ہو جاتے ہیں. لہٰذا اگر بچوں کو صحیح خوراک ملے گی تو ان کا گروتھ ہوگا, مینٹل بھی فزیکل بھی. اب وہ خوراک کہاں سے ملے گی؟ تو تمام ڈاکٹرز اور سائنٹسٹ نے کہا آپ ان کو انڈا کھلائیے, آپ ان کو گوشت کا ٹکڑا کھلائیے. آج دال بھی شاید 120 روپے کلو ہے. جتنا 1 کلو دال طاقت دے گی اتنا طاقت ہم کو 1 پیس گوشت کھانے سے ملے گا, 1 پیس. تو اب لوگوں نے دلائل پیش کیے کہ آپ کیوں لوگوں کو کھولتے ہیں کہ صرف شاکاہاری بنیے, جبکہ ماंس کھانا, گوشت کھانا یہ تقاضا ہے انسان کا. اپنے دانتوں کو دیکھیے آپ, شروع کے جو 2 دانت ہیں یہ نکیلے ہیں جن کو کیننز بولتے ہیں. اس کو گوشت کاٹنے کے لیے بنایا گیا ہے. اور شیر, چیتا, کتا, ان کے سب کے دانت صرف نکیلے ہوتے ہیں. اور ہمارے پچھلے دانت جو ہے مولار کہتے ہیں, جو چپٹے ہوتے ہیں پیچھے کے دانت. اور گائے کے سارے دانت چپٹے ہوتے ہیں, کیونکہ گائے جو ہے صرف پھول پتی گھاس کھاتی ہے, اس کو نکیلے دانت کی ضرورت نہیں ہے اور شیر کو چپٹے دانت کی ضرورت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے انسان کے منہ میں دونوں طرح کے دانت دیے ہیں, لہٰذا ہم کو فطری طور پر دونوں چیز بنانے کھانے کا استعمال کی اجازت ملی ہوئی ہے. اب جب ہم نے یہ دلائل دیا تو اب وہ خاموش ہو گئے, لیکن اب آپ کی ذمہ داری آ رہی ہے. اب وہ نیا اعتراض لے کر آئے کہ نہیں, آپ لوگ جو جانور کو ذبح کرتے ہیں وہ دھیرے دھیرے جو ذبح کرتے ہیں اس سے دانت جانور کو بہت تکلیف ہوتی ہے, لہٰذا ایک جھٹکے میں کاٹیے. اچھا, یہ نیا ہے جی. اب یہی ہے کہ کس طرح وقت کے اعتبار سے اعتراض بدل گیا. صحیح, کیونکہ ہم نے جب پہلے اعتراض کا جواب دے دیا تو لاجواب ہو گئے. ہم نے سائنس کے ڈیٹا, منسٹری آف وومن اور ہیلتھ کیئر کے ڈیٹا سے ثابت کیا کہ گوشت کھانا بے حد ضروری ہے. تو اب سکہ پلٹ گیا. اب وہ یہ نہیں کہتے ہیں کہ گوشت مت کھائیے, بولتے نہیں آپ لوگ جو دھیرے دھیرے ذبح کر کے کھاتے ہیں اس سے جانور کو بڑی تکلیف ہوتی ہے. جی. اب آپ کی بچی یہی سوال لے کر آئے گی آپ کے پاس. آپ کی بچی سوال میں جواب دوں گا اس کا. آپ کی بچی سوال لے کر آئے گی, امی ہمارے اسکول میں بریانی لے جانا تو منع ہے, وہاں پہ صرف نوڈلز اور ویجیٹیرین لے جا سکتے ہیں, کیونکہ جو دوسرے مذاہب کے لوگ اسکول میں پڑھتے ہیں ان کی دھارمک بھاونائیں آہت ہو جاتی ہیں, ان کے مذہبی جذبات کو ٹھیس پہنچتی ہے, لہٰذا آپ ٹفن میں ہم کو مرغی, مرغا, چکن, بریانی مت دیا کیجیے, ہم تو صرف سبزی لے کے جائیں گے. ہو رہا ہے. آج سے 25 سال پہلے یہ نہیں تھا. جی جی. تو یہ دوسرا پرابلم ہے. تیسری پرابلم, امی آج ہم کو بتایا گیا کہ نقاب پہننے والی جو خواتین ہوتی ہیں وہ پچھڑی ہوتی ہیں, اور معاذ اللہ اسلام میں عورتوں پر بڑا ظلم و ستم ہے, اسی لیے ان کو زبردستی نقاب پہنایا جاتا ہے. تیسرا اعتراض ہو گیا. اب میں ان 3 کے جواب بھی دے دوں, پھر دوسرے میں آؤں گا. اس میں آپ کا رول کیا ہے ایز اے ماں؟ آپ کا سب سے پہلا رول یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس علم ہے تو آپ اپنے علم کے مطابق بچے بچی کو مطمئن کریں. نہیں ہے تو آپ اپنے شہر کے ان علماء, ان محققین, ان دانشور حضرات کو جانیں جو ان اعتراضات کا جواب دے سکیں. کیونکہ بچے کے دل میں اگر یہ شک اور شبہ بیٹھ گئی اور اس کو اسلام کی حقانیت کی دلیل نہ ملی تو بچہ زندگی بھر کھانا تو کھائے گا, نماز تو پڑھے گا, لیکن جو سکون ہوتا ہے اسلام پر عمل کرنے کا وہ نہیں ملے گا. لہٰذا بچوں کی ذہنی تشفی کرنا لازمی ہے. صحیح. اب اس کا جواب سن لیجئے آپ.
آپ کہیں گے اپنے بچے کو بیٹا سائنس کا کیا کہتا ہے کہ جب جانور کو دھیرے دھیرے کاٹتے ہیں ذبح کرتے ہیں اور ذبح کرنے میں ایک شرط کیا ہے 3 رگ میں سے 2 رگ کٹ جائے, ہم کہیں اور کیوں نہیں کاٹتے ہیں؟ جی جی اگر ہم کو جانور کو مارنا ہی ہے ہم سر پہ کاٹ دیں, صحیح ہو سکتا ہے, لیکن ہم یہی والا جگولر وین ہی کیوں کاٹتے ہیں؟ کیونکہ آج سائنس کہتی ہے کہ جب یہاں کی رگ کٹ جاتی ہے تو ہارٹ کا پمپنگ ریٹ میکزیمم ہوتا ہے اور وہ اس جسم کے سارے خون کو نکال دیتا ہے. سبحان اللہ. آپ جانور کو ایک شاٹ میں جب کاٹیں گے تو اس کے جسم کا 100% بلڈ اوز آؤٹ نہیں ہوتا ہے. اور آج میڈیکل سائنس یہ مان رہی ہے کہ گوشت کھانے سے جو بیماری ہوتی ہے اس کی سب سے بڑی وجہ ہے گوشت میں خون کا رہ جانا. تو ہم ان بیماریوں کو روکنے کے لیے ذبح کرتے ہیں. اللہ اکبر. آپ نے پھر بریانی کی بات کہی تو اس کے لیے آپ کو اسکول مینجمنٹ سے بات کرنی ہوگی. آپ اپنے بچوں کو بتائیں بیٹا گوشت کھانا کوئی گناہ نہیں ہے. بھارت سرکار کا سروے ہے 70% آف دا انڈینس آر نان ویجیٹیرین. سبحان اللہ. یہ ہم نہیں کہہ رہے ہیں, گورنمنٹ آف انڈیا کا سروے موجود ہے. اسی طرح آپ کے بچے کو جب ٹی وی دیکھے گا وہ کارٹون دیکھے گا یا فلمیں دیکھے گا, نہیں دیکھنا چاہیے, تو اس میں جو ولن اور گنڈے کی پوزیشن ہوتی ہے اس کو دکھایا جائے گا کوئی داڑھی والا ہے یا کوئی مسلم نام والا شخص دکھایا جائے گا یا گلے میں گمچھا دکھایا جائے گا. جب مسلم محلے کو دکھایا جائے گا تو دکھائیں گے اس میں وہ چاند تارے کے پر لگے ہوئے ہیں, جھنڈے لگے ہوئے ہیں, گندگی بہت ہے اور وہاں پر گنڈے رہتے ہیں. اس کو بولتے ہیں سائیکولوجیکل وارفیئر. یعنی آپ کے بچے کو بچپن ہی سے اس طرح گمراہ کیا جا رہا ہے کہ وہ خود مسلمان کہنے میں وہ اپنے آپ کو شرمائے, وہ سوچے کہ معاذ اللہ جتنے فلم کے گنڈے ہوتے ہیں وہ مسلمان ہوتے ہیں, تو اس کے ذہن میں یہ بات بیٹھ جائے گی کہ مسلمان گنڈے ہوتے ہیں. اس میں آپ کا کیا رول ہے؟ آپ بچہ جب آتا ہے اسکول سے پوچھتی ہیں نا آج انگلش میں کیا پڑھا, آج میتھس میں کیا پڑھا, یا آپ کے گھر کوئی مہمان آ جائے تو بچہ ادھر آؤ ٹیبل سناؤ ہم کو 5 کی, بیٹا سنائے گا 5 1 are 5 5 2 are 10. سبحان اللہ. ٹوئنکل ٹوئنکل سناؤ, بیٹا سنائے گا. آپ کے گھر آنے والے کتنے مہمان نے پوچھا بیٹا سورہ فاتحہ سناؤ, اللہ اکبر, بیٹا کلمہ پڑھ کر سناؤ؟ تو بچے اور بچیوں کو لگتا ہے کہ میرے گھر جتنے لوگ آتے ہیں یا میرے اسکول میں سارے لوگ مجھے انگلش اور میتھس پوچھتے ہیں, مجھے تو کچھ پوچھتا ہی نہیں ہے کہ قرآن مجید کے بارے میں بتاؤ. لہٰذا معاذ اللہ اس کے ذہن سے اس کی اہمیت کم ہو جاتی ہے. صحیح. اس لیے آپ اپنے بچوں کو یہ بھی دیں جب وہ جمعہ کے دن جائے, لو بیٹا راستے میں اگر کوئی معذور دکھے جس کا ہاتھ پاؤں نہیں ہے تو اس کو پیسہ دے دینا. سبحان اللہ. بیٹا آج راستے میں تم کو کوئی پتھر ملا تو کیا تم نے اس کو ہٹایا تھا؟ اب بچے کو لگے گا اچھا زندگی میں یہ چیزیں بھی اہم ہیں کہ راستے سے پتھر کو ہٹانا ہے, کسی مجبور کی مدد کرنی ہے, قرآن شریف کا مطالعہ کرنا ہے. لہٰذا اپنے بچوں کو جب سوال و جواب کریں تو جہاں آپ اس کے اسکول اور کالجز کے بارے میں انٹرسٹ لیتے ہیں اس سے کہیں زیادہ یہ بھی جانیں کہ میرا بیٹا قرآن مجید کے بارے میں کتنا جان رہا ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ہمارے یہاں بچے ہیں, میں ملا ہوں جو 15 سال 16 سال کے ہو گئے ہیں جن کو یہ نہیں معلوم کہ کلام پاک میں کتنی صورتیں ہیں. اللہ اکبر. کیونکہ ہم نے اس کی اہمیت نہیں دی. تو اپنے بچوں کو ہم کو قرآن پاک سے جوڑنا ہے. جی. آج مسئلہ ہے فیمنزم کا. جی جی. اسلام میں عورتوں کو کوئی حقوق نہیں ہے, یہ شگوفہ چھوڑا جاتا ہے. میں آپ کو بتاؤں اور علل اعلان بتاؤں, سبحان اللہ, دعوے کے ساتھ اور دلیل کے ساتھ, سبحان اللہ, کہ اسلام نے جتنا عورتوں کو حق دیا ہے دنیا کے کسی مذہب نے نہیں دیا ہے. حق ہے. دوسرے مذاہب میں اگر کوئی عورت بیوہ ہو جائے تو اس کی دوسری شادی کی اجازت نہیں ہے. جی. اس کو دیوداسی بن کر اپنی پوری زندگی بتانی ہے. کیوں اجازت نہیں ہے دوسرے شادی کی؟ کیونکہ ان کے یہاں جو وواہ ہے وہ 7 جنموں کا رشتہ ہے. جی جی جی. اسلام نے کہا اگر کوئی عورت کو طلاق ہو جائے یا وہ بیوہ ہو جائے تو اس کے دوسری شادی کی پوری گنجائش ہی نہیں ہے. سوسائٹی کو پروموٹ بھی کرنا ہے. سبحان اللہ. اٹھائیے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی اجمعین کی زندگی, انہوں نے کتنی طلاق شدہ یا بیوہ عورتوں سے شادی کی. جی.
تو آپ اپنے بچوں کو بتائیں کہ بیٹا یہ اسلام مذہب میں ہی ہے. سبحان اللہ. دوسری مثال دیکھیے, دنیا کے کسی مذہب میں باپ کی پراپرٹی میں بیٹی کو کوئی حصہ نہیں ہے. مذہب میں 1955 میں میرج لا انسان نے بنایا. جی جی ہم یہاں جو مقابلہ کر رہے ہیں وہ مذہب کے ساتھ مذہب کو کر رہے ہیں. سبحان اللہ. اسلام واحد مذہب ہے جس نے کہا باپ کی پراپرٹی میں بیٹی کو حصہ ہے. اب اگر ہم اپنی بچیوں کو نہ دیں تو یہ ہماری کوتاہی اور کمی ہے جس کے لیے ہم کو قیامت میں سزا ملے گی. اللہ اکبر. دنیا کے اور کسی مذہب نے عورتوں کو اتنا حق نہ دیا. سبحان اللہ. سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا اپنے زمانے کی بڑی سکسیسفل کامیاب تاجر تھی. سبحان اللہ. تجارت کی اجازت دی. صحیح بخاری کی حدیث ہے, صحابیات جو عورتیں صحابی تھی حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئی, عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, صحابہ کرام مرد حضرات آپ کی صحبت اور محفل میں رہتے ہیں اور وہ ہم سے زیادہ علم سیکھ لیتے ہیں, ہمارے لیے بھی آپ ہفتے میں ایک دن متعین کیجئے. امام ابن سعد اپنی طبقات میں ایک بات قائم کرتے ہیں 1200 سال پہلے, وہ صحابیات اور تابعیات جو حدیث کا علم لیا کرتے ہیں. اللہ اکبر. سبحان اللہ. یہ ہم نے اپنے آپ کو قید کیا. ہم سوچتے ہیں کہ ہم صبح اٹھے اور ہمارا مقصد صرف شوہر کو کھانا پکا کے دے دینا ہے, اس کے بعد دن بھر موبائل میں انسٹاگرام میں لگے رہنا ہے, پھر دوپہر میں کھانا پکا کے دے دینا ہے. یاد رکھیے ہمارے لیے بھی اور آپ کے لیے بھی نماز سب پر فرض ہے. بے شک. ہم اپنے گھر کا ماحول جب اسلامی رکھیں گے تبھی ہمارے بچوں پر اثر پڑے گا. ہم دن بھر ٹی وی اور موبائل میں رہیں اور ہم یہ توقع کریں کہ ہماری بچی تہجد گزار ہو جائے, ممکن نہیں ہے. صحیح. میں ایک اور بات بتاؤں جو بڑی اہم اور سنگین معاملہ ہے. آئے دن خبر ملتی ہے فلاں کی بچی وہاں چلی گئی, اس کے ساتھ نکاح کر لیا اور کئی بار تو معاذ اللہ وواہ کر لیا. اللہ یہ کیوں ہوتا ہے؟ یہ جو عشق کی کھچڑی ہے, جو پریم روگ اور لو اور رومانس کی کھچڑی ہے, یہ ایک دن میں نہیں ہوتی ہے. جی. بارہا بچی گھنٹوں فون پر بات کر رہی ہے, امی ٹی وی دیکھ رہی ہیں. اللہ. بچی شام کو 8 بجے آ رہی ہے ٹیوشن کا نام لے کر, امی اور ابو کو یہ کبھی فکر نہ ہوئی کہ جا کر ٹیوشن ٹیچر سے ملوں کہ آپ ٹیوشن کتنے بجے چھوڑ دیتے ہیں. پتہ لگا ٹیوشن ٹیچر بول رہے ہیں ہم تو 6:30 بجے چھٹی کر دیتے ہیں, تو ہماری بچی 1.5 گھنٹہ کہاں رہتی ہے. جب سالہ سال عشق اور محبت کی کھچڑی پکتی ہے, ایک دن لڑکی جا کر بھاگ کر شادی کر لیتی ہے اور آپ اس کے والد جاتے ہیں پھر قاضی صاحب اور مولانا کے پاس, حضرت ہماری بچی نے شادی کر لیا. اب کیا کر لیں گے؟ اب بریانی کھلانی پڑے گی اور کچھ نہیں ہو سکتے. کیونکہ بچیاں آج کل اتنی ماڈرن ایڈوانس ہو گئی, ان کو ہماری 18 سال سے عمر ہے ہم تو کر لیں گے. یہ کیوں؟ کیونکہ آپ نے اپنی بچیوں کے ساتھ وقت نہیں بتایا. بے شک. صحیح ہے. آج بچوں کے ساتھ دنیا بہت ایڈوانس ہے. جو پرانے زمانے میں ہم 18-19 سال میں جانتے تھے, آج 5 اور 6 سال کا بچہ موبائل وہ سب کو جان گیا ہے. صحیح. اس لیے آج وقت کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھ کر بات کریں. بالکل. مائیں اپنی بچیوں کے ساتھ بات کریں, بیٹی کیا پڑھ رہی ہو, تمہاری سہیلی کون ہے, اس کے بارے میں جانیے کہ کہیں سہیلی ایسی تو نہیں, کیونکہ صحیح بخاری کی حدیث ہے تم کس سے دوستی کرتے ہو اس بات کا بڑا خیال رکھو کہ تمہارا ایمان تمہارے دوست کے ایمان سے متاثر ہوتا ہے. اللہ اکبر. تو آپ کو یہ بھی دیکھنا ہے ہمارا بچہ بچی کس کے ساتھ اٹھ بیٹھ رہا ہے. کیونکہ آج ایڈوکیشن تھیوری کے پالیسی پرنسپل کہتے ہیں کہ انسان کی شخصیت پرسنالٹی پہ جن چیزوں کا اثر ہوتا ہے, ایک ہے جینیٹکس, جی وہ ہم بدل نہیں سکتے. ہماری ماں کون ہے اور والد کون ہے ہم نہیں بدل سکتے, ہم تو پیدا ہو گئے. سیکنڈ ہے گھر کا ماحول, تھرڈ ہے محلے کا ماحول, چوتھا اسکول کا ماحول, یہ ہم بدل سکتے ہیں. صحیح. ہم اپنے گھر میں اپنے بچوں کو عزت دینا بھی سکھائیں اور بچوں کو بھی عزت دیں. اس کی چند ایک مثالیں دوں گا. والد صاحب بازار سے کوئی پھل لے کر آئے تو کسی دن بڑے کو دیجئے اور چھوٹے کو بعد میں دیجئے, کسی دن چھوٹے کو دیجئے بڑے کو بعد میں دیجئے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. تاکہ یہ رہے. اپنے بچوں کو بتائیے کہ رشتہ کیسے نبھایا جاتا ہے, جی, اور رشتوں کو قائم رکھیے. آپ آئے اپنی جیٹھانی اور نند اور جو بھی ہوتے ہیں وغیرہ,
ان سے رشتہ توڑنا نہیں ہے. جی جی بخاری کی حدیث کیا ہے میں بارہا بتاتا ہوں. جی جی حضور علیہ السلام نے فرمایا رشتہ داری نبھانے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تم اپنے ان رشتہ داروں سے ملو جو تم سے ملتے ہیں. سبحان اللہ. فرمایا رشتہ داری نبھانے کا یہ مطلب ہے تم اپنے ان رشتہ دار سے ملو جو تم سے نہیں ملتے سبحان ہیں. اللہ. سبحان اللہ. یہاں دراصل تصوف کی تعلیم ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ہمارے دل میں ہم ترم خاں ہیں, ہم کیوں اس سے ملنے جائیں, ہم کیوں اس کو پہلے سلام کریں, جی. ہماری انا نے ہم کو موٹا کر دیا ہے, ہم تکبر میں ہیں کہ ہم نہیں جا سکتے, وہ تو ہم سے چھوٹا ہے. نا, اگر آپ نے اللہ اور رسول کے واسطے جھک کر پہلے پہل کی تو آپ کو اس کا اجر ملے گا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. لوگوں میں اتنی تلخی آ گئی ہے کہ خاندانوں میں انتقال ہو رہا ہے, لوگ نہیں جا رہے ہیں. اللہ اکبر. تو یاد رکھیے آج سماج ٹوٹ رہا ہے. جی اس کے لیے بہت بڑا رول ہے کہ ہمارے گھر میں خواتین ایک پازیٹیو رول میں آئیں, اپنے شوہر کو بھی سکھائیں, کیونکہ یہ بات سب کو معلوم ہے مرد باہر کتنا بھی بڑا شیر بن جائے گھر میں جا کر بیچارہ اس کو بھیگی بلی بننی پڑتی ہے. تو یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اپنے شوہر کو بھی سمجھائیں, اپنے بچوں کو بھی سمجھائیں, اور گھر کا نظام تو دراصل عورت ہی چلاتی ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. آپ کے شوہر سو رہے ہیں, اس بچے کو کون بتائے گا کہ جب ابو سو رہے ہیں تو بات تیز نہیں کرنی ہے. ماں بتائیں. آپ اپنے بچے کو سکھائیں کہ ابو جب آفس سے آئے اور وہ شو نکال لیں تو آپ کو شو اٹھا کر ساکس موزوں کے ساتھ رکھنا ہے. سبحان اللہ. اپنے بچوں کو یہ تعلیم دیجئے. سبحان اللہ. الحمدللہ ہم نے اپنے بیلاری اس کے اسکول میں پیرنٹس کو بلایا اور ہم نے بتایا کہ آپ گھر میں کیسی تبدیلی لا سکتے ہیں. جی. آپ کا بچہ جب اسکول سے آئے اور اپنے کپڑے یونیفارم کو اتارے, آپ نہ اس کو ٹانگیے, نہ تم کو یہی کپڑا کل پہن کے جانا ہے, خود ہینگر میں ٹانگو. سبحان اللہ. اپنا شو اٹھا کر خود ریک میں رکھو اور جاؤ سب سے پہلے پاؤں دھو کر آؤ, ورنہ تمہارے پاؤں سے بدبو آئے گی. سبحان اللہ. آپ نے اپنے 15-20 دن اس کا نظام قائم کر دیا, کھانا بیٹھو ساتھ میں بسم اللہ بولو. اگر آپ نے اپنے گھر میں اسٹرکٹنس رکھی تو آپ کا بچہ آپ کے ہاتھ میں ہے. سبحان اللہ. ورنہ آج 10 سال کے بچے, بتا دے رہا ہوں میں آپ کے, اگر آپ نے اپنے بچے کو 10 سال تک کنٹرول میں نہیں رکھا, میں پڑھاتا ہوں یونیورسٹی میں, آپ کو لکھ کر دے سکتا ہوں 11ویں سال میں آپ کاؤنسلنگ کروا لیجئے, کچھ کر لیجئے, بچہ ہاتھ سے نکل گیا. اللہ اکبر. آپ کو 5 سال میں ہی بچے کی تربیت کرنی ہے. جی. اس کو سمجھانا ہے, اس کے دل میں تھوڑا ڈر رہے لیکن ڈر سے زیادہ محبت رہے. جی جی. والدین کیا ہے, میں ایک اور مثال دوں, بچوں کو تشفی کیسے دی جائے. جی. ایک غیر مسلم خاتون نے مجھ سے سوال کیا کہ آپ ہمیشہ ٹوپی کیوں لگاتے ہیں. جی جی جی. تو میں نے کہا یہ ہمارے ادب میں آتا ہے اور ہمارے اب کلچر کا حصہ بن چکا ہے, ہندوستانی بر صغیر کے مسلمانوں کا, اور ادب میں بھی ہے یہ. میں نے کہا ویسے یہ آپ کے دھرم میں بھی ہوتا ہے. جی. بولی کہاں. میں نے کہا آپ جب مندر جاتی ہیں یا اپنے سے بڑے سسر اور سے ملنے جاتی ہیں تو آپ سر ڈھک کر جاتی ہیں کہ کھول کے جاتی ہیں. ڈھک کر جاتے ہیں. کہا ڈھک کے جاتی ہیں. غیر مسلم عورتیں جی. جب مندر میں جائیں گے تو سر کو ڈھکیں گی. آرمی, نیوی, ایئر فورس, جی. انگلینڈ, امریکہ, وینیزویلا, چائنا, کسی بھی ملک کے آرمی, نیوی, ایئر فورس کا یونیفارم ابھی دیکھ لیجئے, جی جی. سب یونیفارم میں ٹوپی. کیوں نیوی والے کیوں سفید ٹوپی پہنتے ہیں؟ جی جی. وہ کبھی نہیں بولتے کہ بھائی 40 ڈگری ٹیمپریچر ہو گیا ہم اب یونیفارم میں ٹوپی نہیں پہنیں گے, کیونکہ وہ ان کا یونیفارم ہے. تو آپ کو ان کے سر ڈھکنے پر کوئی اعتراض نہیں ہے, لیکن مسلمانوں پر اعتراض ہے. اس کی وجہ ہے میڈیا. جی. جو ہمارا اگلا عنوان ہے کہ آپ اس بات کو ضرور دیکھیں, کیونکہ اگر میں یہ کہوں گا کہ اپنے بچوں کو موبائل سے دور رکھیں, یعنی مجھے دنیا کا علم نہیں ہے. سبحان اللہ. آج وہ زمان گیا کہ آپ بچوں کو موبائل سے دور رکھ, پوری 2 سال پڑھائی موبائل میں ہوئی ہے. جی 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 جی. بڑے بڑے اسکول ہوم ورک اور اسائنمنٹ آپ کے موبائل پہ بھیج رہے ہیں. جی بالکل. اور اماں اس کو ڈاؤن لوڈ کر کے ہوم ورک کروا رہی ہیں. جی. اسی لیے اسکول والے ایڈمیشن سے پہلے اماں ابا کا انٹرویو لے رہے ہیں کہ یہ لوگ کتنا ٹیک سیوی ہیں, ہمارے ہوم ورکس کو کتنا اچھے سے ڈاؤن لوڈ کر لیں گے. لہٰذا ہم یہ نہیں کہتے اور یہ ممکن بھی نہیں ہے کہ آپ اپنے بچے کو موبائل فون سے دور رکھیں, لیکن کس عمر میں موبائل دیں. اماں بزی ہیں, 3 سال کے بچے کو موبائل دے کر چلی گئی. میرے پاس کیس آیا ایک میڈیکل کیس, بچے کو یہ کرتے رہے, بچے کی سپیکنگ پاور جو ہے لیٹ ہوا. جی. 3.5-4 سال ہو گئے, بچہ بولتا نہیں تھا. اسپیچ تھراپسٹ کے پاس لے کے کہا کہ بھائی کیا آپ اس بچے کے ساتھ وقت دیتی تھی؟ ماں نے کہا تسلیم نہیں, میں اس کو وقت نہیں دیتی تھی.
تو آپ موبائل پکڑا کر کہیں چلی گئی تو آپ نے اپنے بچے کو ٹائم نہیں دیا. بچے کو بلوانے کے لیے اس کے ساتھ وقت بتانا پڑتا ہے. سبحان اللہ. اور کوشش کریں اللہ بولو بیٹا, اللہ بولو, رسول بولو, اس کے سامنے کلمہ پڑھیں تاکہ آپ کے بچوں کے کانوں میں سب سے پہلی جو نام جائے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا اسم مبارک. سبحان اللہ. سبحان اللہ. آپ کو اپنے بچے کو ٹائم دینا پڑے گا. اگر کوئی بچہ کامیاب ہوتا ہے تو وہ یوں ہی نہیں کامیاب ہو جاتا, اس کے پیچھے اس کے گھر میں ماں باپ نے قربانیاں دی ہوتی ہیں. آپ اپنے بچوں کے اسائنمنٹ چیک کریں, ان کی مذہبی ترقی کو بھی دیکھیں. حضور علیہ السلام نے فرمایا بخاری شریف میں, تمہارے بچے جب 8 سال کے ہو جائیں تو ان کے نماز کی ترغیب دو. اور مسند الفردوس کی حدیث جو ضعیف ہے لیکن فضائل میں قبول ہے, حضور علیہ السلام نے فرمایا اپنی اولادوں کو 3 چیزوں کا علم دو. حضور نے فرمایا اپنے بچوں کو 3 باتوں کا علم دو. پہلا بتایا, فرمایا قرآن مجید. کیا ہم نے قرآن مجید کو غلاف پہ اپنے اوپر تاخے پہ رکھ لیا ہے؟ اللہ اکبر. کیونکہ آج کل یہ ہمارے معاشرے کی ایک فیشن بن گیا ہے. ہمارا لڑکا قرآن مجید نہیں پڑھے گا, لیکن ہم اپنے گھر میں بہو ایسی لانا چاہتے ہیں جو ہر روز تلاوت قرآن پاک کرے. اللہ اکبر. بیٹا تو شاید جمعہ بھی نہیں پڑھتا ہے, لیکن بہو کیسے ہونی چاہیے؟ تلاوت. کیوں؟ بیٹا آپ کا معاف کروا کر آیا اپنے لیے فرض معاذ اللہ؟ ہرگز نہیں. تو میں یہ علل اعلان کہتا ہوں کہ اپنی بچیوں کو ایسے گھر میں مت دیجئے جو بچہ قرآن مجید نہیں پڑھتا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. جس نے اللہ تعالیٰ کے کلام پاک کو پڑھنا نہیں سیکھا وہ آپ کی بچی کو خوش نہیں رکھ سکتا ہے. بے شک. تو جس طرح آپ اپنی بچیوں کے لیے قرآن شریف کا اہتمام کریں کہ وہ تلاوت کرے اور مولانا کو لگا کر پڑھانے پڑھکاری صاحب کو لگا کر, اسی طرح بچوں کے اوپر بھی توجہ دیں. تو حضور علیہ السلام نے فرمایا اپنی اولادوں کو 3 چیزوں کا علم دو. پہلا قرآن مجید. سبحان اللہ. ہم نے ابھی کوئز کیا اپنے یونیورسٹی میں, کتنے بچوں کو معلوم ہے, بچوں سے مراد میں بڑے بچوں کی بات کر رہا ہوں, 17 سال والے بچوں کی, کہ قرآن مجید کی کون سی سورت ہے جو بسم اللہ سے شروع نہیں ہوتی ہے؟ قرآن مجید میں کتنی سورتیں, بنیادی باتیں ہمارے بچوں کو نہیں معلوم ہے, کیونکہ ہم نے قرآن شریف کو غلاف میں لپیٹ کے اوپر رکھ دیا ہے اور دن بھر واٹس ایپ اور انسٹاگرام میں ہے. دوسرا فرمایا میرے متعلق اپنے بچوں کو علم دو, یعنی نبی علیہ السلام کے متعلق. ہمارے بچے بچیوں کو معلوم ہے پچھلے جمعہ کو کون سی فلم ریلیز ہوئی, کس ہیرو ہیروئن کی شادی ہو رہی ہے, لیکن ان کو نبی علیہ السلام کے بارے میں, اہل بیت کے بارے میں نہیں معلوم ہے. حضور کے کتنے نواسے تھے نہیں معلوم ہے, اور حضور نے ان نواسوں کو ہمیشہ بیٹا کہا ہی نہیں معلوم ہے. سبحان اللہ. حضور نے تیسرا فرمایا میرے اہل بیت کا علم دو. ہم نے اپنے بچوں کو اس سے بھی دور رکھا ہے. تو ہم اسلام کو دیکھیں. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ بچوں کو گھڑ سواری سکھاؤ. ظاہر سی بات ہے آج کے زمانے میں آپ ہارس رائڈنگ نہیں سکھا سکتے ہیں, لیکن فزیکل فٹنس کے جو دوسرے طریقے ہیں, شام کو کھیلنے کو بھیجیے. آپ نے غور کیا ہے آج جو بچے ہمارے کلینک میں آتے ہیں اوبیز ہوتے ہیں, ان کی تعداد بڑھ گئی ہے کیونکہ وہ کلاس کے بعد وہ گراؤنڈ میں کھیلنے نہیں جا رہے ہیں, وہ گوگلنگ کر رہے ہیں. بچے کو آپ لازمی طور پہ جاؤ, گھوم کر آؤ, گراؤنڈ میں جاؤ, اس کے چکر لگوائیے پلے گراؤنڈ میں, اس کو فٹ بال کرکٹ کھیلنے کی تاکید دیجیے, اس عمر میں وہ فٹ رہے گا. فرمایا سوئمنگ سکھاؤ. ہمارے آصف بھائی نے کل بڑی اچھی دعوت کی تھی, اپنے بچوں کو اگر ہو سکے تو سوئمنگ کی تعلیم دیجیے, ہو سکے تو. فرمایا آرچری سکھاؤ, تیر اندازی سکھاؤ. آج کے زمانے میں ممکن نہیں ہے تو کم سے کم کنسنٹریشن سکھائیے اس کو. تو ہم نے دراصل اپنے تہذیب کو, ماڈرنٹی کو مغربی پس منظر میں سمجھا ہے. اسی لیے بچوں میں تصور کیا ہے کہ جو داڑھی ٹوپی کرتا والا ہے وہ پڑھا لکھا نہیں ہے. آپ کو ماڈرن بننے کے لیے ٹائٹ جینز پہننی ہے, ٹائی لگانا ہے. بچوں میں تصور کیا ہو گیا, جو جتنا کم کپڑا پہنے گا وہ اتنا زیادہ ماڈرن ہے. لہذا سب سے ماڈرن وہ 4 پاؤں کی گائے اور بھینسیں ہیں جو بعد میں چلتی ہیں, کپڑا نہیں پہنتی وہ جان. یہ ہم نے ان کو بتایا. ان کو بتائیے بیٹا ہم تم کو ایک ایسی چیز بتانے جا رہے ہیں جس کا جواب تم کو دینا ہے. بولے گا کیا؟ کہا ابھی گوگل کرو کہ جب پوپ جان پول سے ملنے, پوپ جو ابھی پوپ ہے اس سے ملنے
डोनाल्ड ट्रंप गया, जी जो यूएस का प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट था, था। अपनी बीवी और अपनी बेटी के साथ गया, जी, फोटो जी। मौजूद है इंटरनेट पे। जी तो पोप से मिलते वक्त उसकी बीवी ने अपने चेहरे को एक जाली से क्यों ढक लिया? जी 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 सुभान फोटो अल्लाह इंटरनेट पे है। सुभान अल्लाह। डोनाल्ड ट्रंप जो अमेरिका का प्रेसिडेंट था, उसकी बेटी जब मिलने जा रही है पोप अपने मजहबी पेशवा से, मॉडर्न लड़की जो स्कर्ट जीन्स टी शर्ट में घूमती है, लेकिन जब पोप से मिलने जा रही है तो अपने सर और चेहरे को ढक रही है। तो पता लगा वो तो अपने मजहबी चीज़ों को अमल कर रहे हैं। हमारे लोगों को लगता है कि हमने ये किया तो हम पिछड़ जाएंगे। अरे नहीं, इस्लाम ने जो पाकी का हुकूक का तस्वुर दिया है वो किसी मजहब में नहीं है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वुमेन्स राइट, औरतों को तिजारत का हक कब मिला आपको मालूम है? जब सफरेज हुई, जब अमेरिका में वोटिंग राइट शुरू हुए जी। तो कहा गया सिर्फ मर्दों को, और वो भी अमीर मर्दों को। जी जी जब जी यूनिवर्सल सफरेज की बात हुई जी। 1400 साल पहले अगर कोई खातून आकर नबी अलैहिस्सलाम की बारगाह में ईमान कबूल कर ले तो उसको वोटिंग राइट था। सुभान वोटिंग अल्लाह, राइट इन द सुभान सेंस अल्लाह। उसको अपनी व्यूज को एक्सप्रेस करने का इख्तियार। सुभान अल्लाह। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में औरतों को एंट्री कब मिली हुई है? तमाम चीज़ें गूगल कर लीजिए। इसको जानने के लिए आपको अरबी में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में औरतों को 1600 के आसपास एंट्री मिली पढ़ने के लिए। नबी अलैहिस्सलाम ने 1400 साल पहले औरतों को पढ़ाया और टीचर बनने की इजाज़त दे दी। साथ ही में हमको अपनी फिटनेस का ख्याल रखना है, क्योंकि मैं एक ऐसा मुकर्रिर हूँ जो आपको पूरा पैकेज देकर जाऊँगा, अकीदा, सुभान अल्लाह, ईमान, सुभान अल्लाह। आपकी सेहत भी। आप दिन में 15 मिनट ज़रूर से ज़रूर धूप में बैठें, और वो 12 बजे से पहले हो, क्योंकि जो विटामिन डी है वो सनलाइट में फर्स्ट फेज में है, डूबते हुए सूरज में विटामिन डी कम हो जाता है। जी इसलिए आप सुबह 15 मिनट, बहुत ज़्यादा नहीं, 15 मिनट अपने घर में, छत पे, बगल में, पड़ोसी में, बाजी में, आती के, सहेली के, कहीं जाकर, ख़ासकर वो ख़वातीन जिनकी उम्र 35-40 साल के करीब है, वो रेगुलर बैठा करें। जी आप खुद फिट रहेंगी तभी आप अपने घर को संभालेंगी। जी आज क्यों पेशेंट, हमारे पास पेशेंट्स आती हैं, जी कैंसर के पेशेंट क्यों बढ़ रहे हैं औरतों में? कैंसर के, क्योंकि आप जो कॉस्मेटिक का इस्तेमाल करती हैं, आप खुद देख लीजिए, ये सारी बातें गूगल कर सकते हैं, आप पढ़ सकते हैं। ज़्यादातर वाइटनेस क्रीम में बेंजीन होता है, और बेंजीन इज़ ए कैंसर कॉजिंग सब्सटेंस। अल्लाह अकबर। तो हम जब कोई चीज़ खाएं, इस्तेमाल करें, तो हम उसकी हकीकत को जानें। सही। आप अपने बच्चों को कतई चाउमीन मत दें, जी जी बर्गर मत दें। जी इनको देने से ओबिसिटी हो रही है, थायराइड बढ़ रहा है। बच्चा कितना भी जिद करेगा, अगर आज आपने उसकी जिद को मान ली। हमारे पास एक फैमिली आई, जी जी शादी के 8-9 साल हो गए, कोई बच्चा नहीं था। अल्लाह। हमने सबसे पहले पूछा, उसका रिपोर्ट आई तो उसमें एक चीज़ बहुत ज़्यादा थी। हमने पूछा कि आप चॉकलेट बहुत खाती है? कहा मैं 14 साल की उम्र से मैं चॉकलेट खा रही हूँ, और एक दिन में 2-2, 3-3 पैकेट खाती हूँ। अल्लाह। तो आप घर में क्या खाना पकाती हैं? क्योंकि किचन क्या, पूरा घर आप ही लोगों के सुभान अल्लाह। जिम्मे रहता है, मर्द तो बेचारा होता है। अल्लाह। तो आप अपने घर में क्या खाना पका रही हैं उस पर तवज्जो दें। खाना बदल कर पकाएं। एक दिन फैट रिच फूड बना रही हैं तो अगले दिन प्रोटीन देखें। सुभान अल्लाह। बाल झड़ रहा है आपका, स्किन का ग्लो चला गया है, 3 लीटर पानी पिएं। सुभान अल्लाह। 3 लीटर से कम पानी पिएंगे, आपके स्किन की ग्लो चली आएगी, रिंकल्स आएगी, जी जी पेट की कॉन्स्टिपेशन होगा। लिहाजा आपको अपने घर में न्यूट्रिशन का ख्याल रखना है। आप भी हेल्दी, आपका बच्चा भी हेल्दी है। आपका बच्चा क्या, बचपन में आदत दिलाइए कि बेटा सोते वक्त तुमको ब्रश करना है, डेंटिस्ट के पास जाने से बच जाएंगे। तो हम जहाँ अकीदा अहले सुन्नत की बात करते हैं, वहीं सेहत को अच्छा रखना भी ज़रूरी है। वहीं जो इस्लाम पर और आपके बच्चों के जहनों पर हमला हो रहा है इस्लाम को लेकर, आपको उसका तशफ़ी बख्श जवाब देना है इंशाअल्लाह। अब अगर आपको कोई सवाल हो तो आप चिट्ठी भेज सकते हैं। हज़रत हिजाब का मसला वहीं रह गया जी, हिजाब पर कुछ अर्ज़ करें। जी आप समझ लीजिए, आप सब ने चर्च में जो ख़वातीन काम करती हैं ईसाई मज़हब में, वो क्या पहनती हैं, या उनको क्या कहते हैं? नन कहते हैं या सिस्टर कहते हैं जी। आप उनकी पोशाक को अभी देखिए, आप सबके हाथ में एंड्रॉयड फ़ोन है, अभी गूगल कीजिए और देखिए नन। जी आपको दिखेगा एक नन अपने चेहरे पर एक कपड़े डाल के लटकाए रहती है।
मदर टेरेसा एग्जाम्पल है, अपने हाथ को कवर रखती है, अपने छाती पर एक कपड़ा लटका के रखती है। आपने कभी सोचा ये नन ऐसा क्यों पहनती है? जी जी। हमारी एक पादरी से बात हो रही थी, मैंने कहा आप इन नन को ऐसा कपड़ा क्यों पहनाते हैं? कहा ये हमारे मज़हब की वो औरतें हैं जो हमारे मज़हब की तबलीग का काम करती हैं। हम चाहते हैं कि लोग इनको इज़्ज़त की नज़रों से देखें, हम चाहते हैं लोगों को पता लग जाए कि ये स्पेशल वुमेन है, इसलिए इनको इज़्ज़त वाला कपड़ा पहनाते हैं। मैंने कहा इनको आप जीन्स टी शर्ट स्कर्ट नहीं पहनाते? कहा नहीं। मैंने कहा बस आप में और हमारे में यही फ़र्क है, आप सिर्फ उन मखसूस औरतों को इज़्ज़त देना चाहते हैं जो चर्च में काम करते हैं, हम दुनिया की हर औरत को इज़्ज़त देना चाहते हैं, इसलिए सबके लिए हिजाब था। आप एक मुस्लिम जो अपने सर को ढकती है और चेहरे को ढकती है और हाथ को ढकती है, उसके पोशाक को एक नन के पोशाक से कंपेयर करें, कोई फ़र्क नहीं मिलेगा। सुभान अल्लाह। तो आप याद रखिए, दिल्ली में जामिया मिलिया की वीडियो देखा होगा आप लोगों ने, वहाँ जिन बच्चियों ने उस मूवमेंट को लीड किया सब की सब सुभान अल्लाह, नकाब पोश थी, सब हिजाब लगाने वाली थी। सुभान तो अपनी बच्चियों को कॉन्फिडेंस दीजिए कि बच्ची ये हिजाब, ये हेड स्कार्फ तुम्हारे लिए हिंड्रेंस नहीं होगा, तुम आला से आला तालीम हासिल कर सकते हो। जी जी जी। हज़रत जिन स्कूल और कॉलेजेस में ये इस बात को रेस्ट्रिक्ट किया जा रहा है कि आप हिजाब पहनकर नहीं आ सकते हैं, और फॉर एग्जांपल कोई लड़की 3rd ईयर में है, कोई 2nd ईयर में है, उनका 4 साल का कोर्स है, 2 साल का कोर्स है, दे आर इन मिड ऑफ देयर स्टडीज एंड मैनेजमेंट इज फोर्सिंग लाइक यू कांट वेयर हिजाब और हिजाब एंड यू हैव टू रिमूव इट एंड देन ओनली यू कैन कम। फ्यू गर्ल्स आर लाइक डूइंग लाइक वी विल लीव द कॉलेज, वी विल लीव इट और वी विल जस्ट वेस्ट आवर टाइम एंड विल फाइंड समथिंग एल्स। तो वैसी लड़कियों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे कि वो क्या करें? देखिए सबसे पहले तो ये हमारी गलती है, हमने अपने तालीमी इदारे नहीं बनाए, हमारे हॉस्पिटल भी नहीं हैं। हम हॉस्पिटल बीमार होते हैं कहीं और जाते हैं, हम अपने स्कूल नहीं है तो हमारी बच्चियां दूसरे स्कूल जाते हैं। तो सबसे पहले हम इस जिम्मेदारी को माने कि हमने अपने इदारे, अपने स्कूल नहीं, क्योंकि हमने उसकी तरफ तवज्जो नहीं दी। तो एक स्टेप तो ये होगा, ये लॉन्ग टर्म, ये सोल्यूशन नहीं है, लेकिन लॉन्ग टर्म में हमको अपने इदारे, अपने स्कूल बनाने पड़ेंगे इंशाअल्लाह, फलाह के इंशाअल्लाह। अब शॉर्ट टर्म में क्या है, देखिए ये इंडिविजुअल है, शरीयत तो यही है कि आप अपने चेहरे को, अपने सर को, बालिग हो गए तो ढक के रखना है हेड को। हम यहाँ फेस व्हील की बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि जो इशू है कर्नाटक में वो सिर्फ हेड स्कार्फ का। जी, बच्चियां जहां तक हो सके उसको कवर करें, जहां तक हो सके। जी जी। स्कूल के गेट तक मुमकिन है, स्कूल के गेट तक हो जाए। जी। मुमकिन हो तो अपने प्रिंसिपल से मिलें और रिक्वेस्ट करें। जी। बोले सर ये हमारी आइडेंटिटी है और हम स्कूल के यूनिफॉर्म के कलर को ही है, लेकिन अगर स्कूल एडमिशन मना कर दे, जी जी, रोक दे, जी, तो इसमें आप उस बच्ची का और उस फैमिली का डिसीजन है। जी। कुछ बच्चियां मैं जानता हूं, उन्होंने कहा नहीं ठीक है हम गेट तक आएंगे, हिजाब स्कार्फ में, हेड स्कार्फ में आएंगे, गेट के अंदर जाते वक्त हम उतार देंगे और हम उस क्लास में रहेंगे। जी जी। हम क्लास में रहेंगे और जैसे ही बाहर आएंगे हम फिर लगा लेंगे। जी। अल्लाह हमारी मजबूरियों और परेशानियों को देखता है, जी, लेकिन दिल में इस बात का गिला और गम ज़रूर रहे कि हमसे एक फ़र्ज चीज़ छूट रही है। जी जी। कुछ बच्चियां ऐसी हैं जो बोलती हैं कि नहीं हम तो कंटिन्यू स्कूल नहीं करेंगे, हम प्राइवेट से करेंगे। तो ये उस बच्ची का और उसके घर वालों का डिसीजन होगा। हमने दोनों रुख बता दिए। मतलब शरई तौर पर क्या वो लड़की माजूर मानी जाएगी शरई तौर पर? जी हाँ, देखिए अब इस पर उलमा और फुक़हा की मुख्तलिफ राय रहेगी। जी, मेरा ये है कि अब हम यहाँ पर परेशान हैं और हमारे हाथ में निज़ाम नहीं है। अगर हमने रॉन्ग टर्म में इन बच्चियों को डॉक्टर नहीं बनाया या इंजीनियर नहीं बनाया तो आगे चलकर हमारी कौम की बच्चियाँ कहाँ जाएंगी? सही। प्रेगनेंसी की इशू होता है, आप जाइए वहाँ पे बोलेंगे सिजेरियन, मतलब इशू ले आते हैं वो। तो हमको अपने माहौल में, माशरे में मुस्लिम बच्चियाँ से डॉक्टर तैयार करनी है। सही। हमको ऐसी बच्चियाँ भी तैयार करनी है जो वुमेंस राइट के ऊपर इंग्लिश में लिख सके। सही। तो ये ज़रूरी है कि वो तभी मुमकिन है जब बच्ची अच्छे स्कूल्स और कॉलेजेस में जाएं, अरसी दरगाहों में। लेकिन यही देखा जाए कि वो माजूर हैं, लेकिन इसके लिए जिम्मेदार और गुनाहगार कहीं ना कहीं मर्द हजरात हैं। हम इसको इनकार नहीं कर सकते। जी जी। जो कायद हैं और जो कायद थे उन्होंने क्यों नहीं इसको देखा कि आगे चल के हमारे कौम की इसकी जिम्मेदारी पड़ेगी। जी जी जी। तो उनको माजूर के कैटेगरी में बाज़ उलमा ने शामिल किया है। जी ठीक।
ابھی اکتفا کرتا ہوں. خواتین سے گزارش ہے کہ اگر آپ کچھ سوال کرنا چاہتی ہیں, میں جانتا ہوں بہت سے سوال آپ کے پاس ہوں گے کیونکہ حضرت نے عقائد و معاملات پر بہت شارٹ میں بولا اور زیادہ تر آپ کی ذمہ داریوں پر بولا. اگر عقائد معاملات اور ذمہ داریوں پر جو بھی سوال ہے آپ کا, آپ پوچھ سکتی ہیں. مائک کارڈلیس مائک ہمارے ارسلان بھائی لے کر آ رہے ہیں. اگر کسی کو مائک پر پوچھنے سے کوئی مسئلہ ہے تو وہ چٹھی پر لکھ کر کے بھیج سکتی ہیں. کوئی بھی سوال ہو آپ پوچھ لیں. ہوئی معمولات پہ نہیں ہوئی. جی میں معذرت. جب سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ پیدا ہوئے ہیں تو ان کے کان میں اذان بھی دی گئی ہے نسائی میں. حضور علیہ السلام ان سے اتنی زیادہ محبت کرتے تھے کیونکہ حضور کا اپنا خود کا جو حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ تو ان کا انتقال ہو گیا تھا, تو حضور نے ان کو اپنا بیٹا کر کے بتایا کہ میرا نسب انہی سے چلے گا, جبکہ چلانے والی سیدہ فاطمہ ہیں, لیکن ان کے بیٹوں کو کر کے اپنی قربت اور اپنے تعلق اور ان کی عظمت کو بیان فرمایا ہے. یہ ہے اس کے حکمت. اگر کوئی غیر مسلم اعتراض کرے کہ آپ کے نبی کا جو نسل ہے وہ تو بیٹی سے چلا تھا اور نسل جو بیٹی سے نہیں چلتا ہے, تو اس پر کیا جواب دیں؟ غیر جواب یہ دیں گے کہ یہ اصول کس نے بتایا. اس پہ ایک بہت اچھا ذہن بات میں آئی, اسلام پہ قربان جائیں صاحب. سبحان اللہ سبحان اللہ. آپ کی شادی ہو گئی اور مان لیجئے آپ کا نام ہے, کوئی نام بتائیے. کوئی فاطمہ. فاطمہ نام ہے آپ کا, کنیز فاطمہ نام ہے آپ کا. اب فیشن یہ آ رہا ہے کہ لوگ شادی کے بعد اپنے نام کے آگے اپنے شوہر کا نام لگانے لگ رہے ہیں. جی. تو بالفرض کنیز فاطمہ کا نکاح ہوا عبد الرحمن سے بالفرض, تو اب وہ شادی کے بعد اپنی لڑکی کا نام لکھ رہی ہے کنیز فاطمہ رحمان. جی. یہ غلط ہے, ایسا قطعی نہ کریں. جی جی جی. کیوں؟ اور اسلام کی حکمت اور گورنمنٹ آف انڈیا کا لیٹسٹ حکم سن لیجئے اور اسلام کی حکمت سنیے آپ. جی جی. بالفرض اس بچی کا نکاح ٹوٹ گیا, طلاق ہو گیا یا شوہر کا انتقال ہو گیا. جی ممکن. اب اس کا نام کیا ہے؟ کنیز فاطمہ رحمان. جی. یا اس جس شخص سے مان لیجیے کنیز فاطمہ کا نکاح ہوا تھا شکیل خان سے. جی جی. کیا ہوا تھا؟ شکیل خان سے. اور کنیز فاطمہ کے ابا کا نام تھا سہیل صدیقی. تو کنیز فاطمہ جو صدیقی ہے نسبی اعتبار سے, اب وہ شادی کے بعد کیا لکھ رہی ہے؟ کنیز فاطمہ رحمان خان. اس کے خان جی. نسب غلط ہو جا رہا ہے. اب بالفرض اللہ نہ کرے شکیل خان سے طلاق ہو گیا. جی. اس کے پاسپورٹ میں لکھا ہوا ہے کنیز فاطمہ خان. اب اس نے دوسرے شخص سے شادی کی. جی. دوسرے شخص کا سرنیم تھا شیخ. جی. اب وہ کیا کرے گی؟ اب نیا پاسپورٹ بنوائے گی. جی 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 جی. اور اس میں نیم چینج کی اپلیکیشن دے گی. جی. اور بولے گی اب میری دوسری شادی کر لی ہے, دوسرے شوہر کا نام شیخ ہے, لہٰذا میرا نام کیا ہوگا؟ کنیز فاطمہ شیخ. اور اگر باپ کا نام دیا ہوتا تو بدلنے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی. اسلام زندہ باد. شوہر بدل سکتا ہے, جی, باپ نہیں بدل سکتا ہے. صحیح ہے. یہ ابھی پچھلے 6 سال پہلے گورنمنٹ نے کہا کہ پاسپورٹ میں اب باپ کا نام دینے کی, شوہر کا نام دینے کی ضرورت نہیں ہے, باپ کا نام دینا ہے. جی جی. تو ہم یہ بھی دیکھیں کہ اسلام نے کس طرح, کیوں آپ کی اپنی آئیڈینٹی کو اسلام ختم نہیں کرتا ہے شادی کے بعد. اگر آپ شادی سے پہلے صدیقی تھی, خانم تھی, شیخ تھی, جزوی تھی, شادی کے بعد آپ کے ہسبینڈ تو ہوں گے لیکن آپ کا جو نسب ہے وہ وہی رہے گا جو آپ کے والد کے تھرو چل رہا ہے. تو یہ مردوں کے تھرو نسل چلتی ہے ایسا کوئی تصور نہیں ہے, یہ تو دنیا نے بنا دیا. جی ماشاءاللہ. حضور علیہ السلام کی نسل کس سے چل رہی ہے؟ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا. یہ خواتین کے لیے بہت اعزاز کی بات ہے کہ ہمارے سرکار کی نسل خواتین ہی سے چلتی ہے. آج جتنے سادات ہیں جن کو عزتیں ملتی ہیں, محبتیں ملتی ہیں, وہ حضور کی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا. تو قطعی یہ نہ سوچیں کہ نسل لڑکے سے چلتی ہے, نہ نہ, لڑکی لڑکے سب سے چلتی ہے. اللہ جیسا دے, نیک دے, صحت مند دے. آمین آمین. خواتین میں سوال آ رہا ہے تو پوچھیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. جی میرا سوال یہ ہے کہ ہماری جو ٹین ایجرس ہے, جو لڑکیاں تعلیم حاصل کر رہی ہیں, ان کو دینی اعتبار سے اور دنیاوی اعتبار سے تعلیم کس طرح سے حاصل کی جائے, دونوں لیول کو برقرار رکھنے کے لیے؟ جی جی جی. کہ حضور علیہ السلام کی حدیث ہے بخاری شریف کی, A giving hand is better than a receiving hand. دینے والا ہاتھ لینے والے ہاتھ سے اچھا ہوتا ہے. تو اگر ہمارے اور آج پیسہ کمانے کے لیے تعلیم ہونا لازمی ہے. جی جی. آپ کے پاس اچھی ایجوکیشن ہے تبھی آپ اچھا بزنس کر سکتے ہیں, اچھی نوکری ملے گی. صحیح. اب سب سے پہلا طریقہ تو یہ ہے
کہ بچیاں ہوں یا بچے ہوں اپنے وقت کا صحیح استعمال کریں، کیونکہ یہی وہ چیز ہے جو اللہ تعالیٰ نے لڑکے لڑکی، مرد عورت، ہندوستانی، چینی، امریکن، جاپانی سب کو برابر دی ہے، 24 گھنٹے. صحیح ہے. انڈیا کے لوگوں کو بھی 24 گھنٹہ ہے، امریکہ کے لوگوں کو بھی 24 گھنٹہ ہے. جی. تو سب سے پہلے جتنے اسٹوڈنٹس ہیں وہ اپنے وقت کا صحیح استعمال کریں. حضور علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ کی 2 نعمتوں کا اکثر لوگ حق ادا نہیں کرتے، ایک اچھی صحت اور دوسرا خالی وقت. تو پراپر یوٹیلائزیشن آف یور ٹائم. سیکنڈ، آپ اپنے اسکول کے کورس کو اچھے سے پڑھیں، کلاس بنک نہ ماریں، کانسیپٹس کو کلیئر کریں. یوزلی بچے میتھس میں اور انگلش میں کمزور ہوتے ہیں، اس کے اوپر اسپیشل اٹینڈنس دیں. ساتھ ہی ساتھ آپ کسی ایک کتاب کو چن لیں اور رینڈملی اسلامک پڑھائی نہ کریں. یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے کہ آج گوگل میں گئے ان کا لیکچر سن لیا، آج گئے فلاں حضرت کا لیکچر سن لیا، ایسے آپ کو علم نہیں آئے گی. آپ بہار شریعت کتاب کا نام یاد رکھیں. بہار شریعت جو کتاب ہے اس کتاب کی پہلی جلد کا پہلا حصہ اس کو پہلے کمپلیٹ کریں. اس کے بعد حضرت سید نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے کتاب العقائد، انگلش میں بھی ہے اردو میں بھی ہے، اس کو ختم کریں. جب آپ ان 2 کتابوں کو پڑھ لیں گے تو اب اگلی کتاب بہار شریعت کی نیکسٹ آپ چیپٹر پڑھیں گے. تو جب آپ ایک سلیبس متعین کر لیں گے کہ ہم کو یہ ختم کرنا ہے، یہ ختم کرنا ہے، تب تو آپ کو علم فائدہ دے گا. جی جی جی. ورنہ آج آپ حدیث کا لیکچر سن رہے ہیں، کل علم کلام کا لیکچر سنیں گی، پرسوں تصوف کا لیکچر سنیں گی، اس میں علم میں اضافہ نہیں ہوگا. تو ایک سٹرکچرڈ کورس ہونا ضروری ہے کہ ہماری بچی 4 سال میں ان اسلامی چیزوں کو سیکھ لے گی. مثال کے طور پر 20 سورت یاد کرے گی، اس کا ترجمہ یاد کر لے گی، پاکی ناپاکی کے بیان کر لے گی. اس طرح ایک سٹرکچرڈ کورس کو آپ انتخاب کریں اور اس کو پورا کریں. سبحان اللہ. حضرت ویسے تو میں سمجھ رہا تھا اتنے سوال نہیں ہیں، بہت اچھے شاندار بہت مزیدار سوال آئے ہیں. ایک خاتون سوال کر رہی ہیں، حضرت کیا عورت فاتحہ دلا سکتی ہے؟ جی جی بالکل، عورت فاتحہ خود بھی دے سکتی ہے. ہر مرد اور عورت ہے جو پاک صاف ہے، باوضو ہو، جس کو قرآن شریف کی تلاوت معلوم ہو، وہ فاتحہ دے سکتی ہے، ایصال ثواب دے سکتی ہے، کوئی قید نہیں ہے. جی جی. دوسرا سوال ہے، اسلام میں 4 امام ہیں، ان میں سے کس کو فالو کرنا چاہیے اور کیوں؟ نہیں، اسلام میں 4 امام نہیں ہیں، فقہ میں 4 امام ہیں. ہم کہتے ہیں امام بخاری تو وہ امام ہے حدیث کے فن کے. ہم کہتے ہیں امام مسلم وہ امام ہے حدیث کے فن کے. ہم کہتے ہیں امام ابو الحسن اشعری وہ عقیدے کے امام ہیں. ہم کہتے ہیں امام منصور ماتوریدی وہ عقیدے کے امام ہیں. امام اعظم ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل رضوان اللہ تعالی اجمعین یہ فقہ کے امام ہیں. ایک بات. دوسرا، یہ 4 اپنے آپ نہیں ہو گئے ہیں، ان کے علاوہ بھی امام تھے. جیسے امام اوزائی کا اپنا مذہب تھا، امام سفیان ثوری کا اپنا مذہب تھا. لیکن کسی بھی مذہب کو اگلی نسل تک پہنچانے کے لیے اس مذہب کے پیروکار کا ہونا، اصول کا ہونا اور شاگردوں کا ہونا لازمی ہے. یہ 3 بنیادی شرطیں ہیں. تو امام اوزائی رحمۃ اللہ علیہ اور امام سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ ان کا بھی اپنا فقہ کا اسکول تھا، جیسے حنفی، مالکی، شافعی، حنبلی ہے. لیکن ان کے شاگردوں کی تعداد بہت کم تھی، ان کے اصول کو کمپائل نہیں کیا جا گیا، اس لیے آگے چل کر صرف 4 وجود میں آئے. تو یہ 4 کا وجہ. ان میں سے کس کو فالو کریں گے؟ چاروں حق پر ہیں، لیکن انڈیا میں بر صغیر میں حقانیت اور جو ہمارا اطمینان ہے وہ حنفی فقہ کا ہے، لہٰذا حنفی فقہ کی پیروی ہوگی. اب آپ پوچھ سکتی ہیں کہ جب چاروں حق پہ ہیں تو چاروں ایک دوسرے کے الگ الگ ہو کر کیسے حق میں ہوں؟ تو اس کی دلیل اور جواب بخاری شریف میں ہے. حضور علیہ السلام نے صحابہ کے ایک گروپ کو فرمایا کہ تم لوگ وہاں پہنچو، بنی قریظہ کا واقعہ ہے، تم لوگ وہاں پہنچو اور میں وہاں تشریف لاؤں گا اور ہم سب مل کر نماز ادا کریں گے ظہر کی، عصر کی. صحابہ اکرام اس جگہ پر پہنچ گئے اور ایک گروپ نے کہا کہ ہم نماز پڑھ لیتے ہیں کیونکہ حضور علیہ السلام کو لگتا ہے آنے میں تاخیر ہوگی اور نماز کا وقت جاتا رہے گا، لہٰذا انہوں نے نماز ادا کر لی. دوسرا گروپ رک گیا
کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ میں آؤں گا تو ہم 7 نماز ادا کریں گے، اس لیے وہ رکے رہے، حضور جب آئے تشریف لائے تو 7 نماز ادا کی۔ دونوں نے اپنا مسئلہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کیا، حضور نے فرمایا تم دونوں صحیح ہو۔ سبحان اللہ، سبحان تو اللہ۔ یاد رکھیے حنفی، مالکی، شافعی، حنبلی، ان کے اپنے اپنے فقہ ہیں، اور یہ تمام فقہ جو ہے وہ اصول پر مبنی ہے۔ مثال کے طور پہ دے دوں، مالکی فقہ میں ہے کہ عمل المدینہ کو ترجیح دی جائے گی حدیث کے مقابلے میں، لیکن شافعی فقہ میں ہے کہ نہیں ہم حدیث کو ترجیح دیں گے۔ تو اصول میں اختلاف ہونے کی بنا پر یہ اختلاف ہے، اور یہ تمام کے تمام حق پہ ہیں، اور ہم کو حنفی فقہی پہ پیروی کرنی ہے انشاءاللہ۔ حضرت ایک اور سوال ہے، جس کی موت سوسائڈ یا ایکسیڈنٹ کی وجہ سے ہو، نہیں تو ان کی مغفرت کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں، اور کیا ان کی موت قبول ہوگی؟ اللہ تعالیٰ جو لوگ سوسائڈ کرتے ہیں، اسلام میں سوسائڈ حرام ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس حرام کام اور دیگر تمام برائیوں سے ہماری حفاظت عطا فرمائے، آمین۔ جو لوگ ایسا کر لیں تو ان کے گھر والوں کو آپ صبر دیجئے اور دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر دے، آمین۔ جی، عالمات کے اکثر نکاح غیر عالم سے ہوتے ہیں جنہیں قرآن پاک بھی صحیح سے پڑھنے نہیں آتا، اب ایسی عالمات کیا کریں؟ دوسرا سوال ہے، اور عالم تو ایک عالمہ سے نکاح ہی نہیں کرنا چاہتے۔ یہ دوسرا والا میں صحیح، بالکل مشاہدہ صحیح ہے کہ عالم حضرات جو ہیں وہ عالمہ سے نکاح کرنا بہت پسند نہیں فرماتے ہیں۔ اب یہ اپنے آپ میں ایک پروجیکٹ ہے کہ ایسی اس کی تحقیق کی جائے، لیکن بعض لوگوں نے یہ بتایا کہ ہم کو ڈر لگتا ہے کہ وہ ہمارے اوپر ہی حکم نہ چلائے اور ہمیں کو مسئلہ نہ بتانے لگے، اور عالمات کا غیر عالم سے ہوتا ہے۔ یہ اچھی بات ہے کہ آج کل جو نوجوان نسل، میرے 2 دوست ہیں، دونوں انجینئر ہیں، اور لوگوں نے عالمہ سے ہی نکاح کیا۔ تو اگر عالمہ کی خواہش ہے کہ میں عالم ہی سے نکاح کروں تو وہ اپنے والدین کو صاف کہہ دے کہ والد والدہ میں آپ کی جو چوائس ہے اسی سے کروں گی، لیکن میری ایک شرط ہے کہ میں دیندار اور عالم سے ہی کرنا چاہتی ہوں۔ تو یہ تو ہو گیا پہلے سوال کا جواب۔ دوسرا ہے کہ اکثر غیر عالم عالمہ سے کر رہے ہیں، تو بھائی جو لوگوں کو لگتا ہے کہ اگر میری بیوی عالمہ ہوگی اور میرے گھر میں دین کا ماحول رہے گا، اگر ایسی بات اور اس نیت سے کر رہے ہیں تو یہ نکاح میں برکت ہے، ماشاءاللہ۔ ایک آخری سوال اب تک کا، جانا بھی ہے، جن لڑکیوں کا طلاق یا خلا یا انتقال ہوا، کیا اب وہ جنت میں ان کے ساتھ رہیں گی؟ ہاں، یہ بہت اچھا سوال ہے کہ جنت میں تو حوریں ملیں گی مردوں کو، عورتوں کو کیا ملیں گے؟ قرآن مجید میں جواب ہے، ان کو بڑی آنکھ والے جو ہے ان کو دیے جائیں گے نوجوان، اور جن عورتوں کا طلاق ہو گیا جنت میں ان کو کون سے شوہر ملیں گے؟ اب اس میں بہت سے سوال نکل سکتے ہیں کہ اگر اس خاتون نے ایک دوسرا عقد کر لیا، نکاح کر لیا، تو اس کو کون سا نکاح شوہر ملے گا؟ پہلا والا کہ دوسرا والا ملے گا؟ ان تمام چیزوں کی وضاحت موجود نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اس دنیا میں ہم کو شریعت کے مطابق زندگی بتانے کی توفیق عطا فرمائیں، اور یاد رکھیے شادی نبھانے کا نام ہے۔ ڈیورس ریٹ مسلمانوں میں بھی بڑھ رہے ہیں، مجھے آج تک کوئی ایسا طلاق کا مسئلہ نہیں ملا۔ ہمارے بہت سے فیملی ایشوز کورٹ چلتے ہیں، مطلب کونسلنگ کے سیشن چلتے ہیں، جہاں کسی شخص نے، لڑکے نے اپنی بیوی کو اس لیے طلاق دیا ہو کہ وہ نماز نہیں پڑھتی ہے یا دیندار نہیں ہے۔ یاد رکھیے طلاق دینا ایک برا عمل ہے، اور اللہ اور اس کا رسول اس کو ناپسند فرماتا ہے۔ حدیث شریف میں ہے تمام جائز کاموں میں جو سب سے ناپسندیدہ عمل ہے تو وہ طلاق ہے۔ تو طلاق سے بچنا چاہیے، پرہیز کرنا چاہیے۔ غصے میں دونوں فیملی والے رشتہ توڑ لیتے ہیں اور پھر بچوں پہ بھی اثر پڑتا ہے۔ تو جنت میں کس کے ساتھ رہیں گی مجھے اس کا علم نہیں ہے۔